السلام علیکم دنیا پوڈ کاسٹ سے میں ہوں عدیل وڑائچ. بجٹ 2025-26 کے سلسلے میں معاشی پروگرامز کی سیریز دنیا پوڈ کاسٹ پہ جاری ہے. آج ہماری جو مہمان شخصیت ہیں پاکستان کے معروف ماہر اقتصادیات جو کہ مختلف ادوار میں وزارت خزانہ میں رہے اور اکنامک ایڈوائزری کونسلز میں رہے, مختلف جو حکومتیں تھیں ان کے ادوار میں, اور اس وقت ڈی جی نرسٹ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب. بہت شکریہ سر, آپ نے میں وقت دیا. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب, بجٹ جو ہے وہ آنے میں چند گھنٹے باقی رہ گئے ہیں, تو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا بجٹ جو ہے, کہا کیا جاتا ہے بلکہ پاکستان کا بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے, اس کی رضامندی سے, اس کے گرین سگنل سے تیار ہوتا ہے. تو یہ کب ہم آئی ایم ایف کے چنگل سے باہر نکلیں گے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی حکومت وقت ہے, کیا اس کے یہ ایجنڈے میں شامل ہے کہ ہم نے آئی ایم ایف سے نکلنا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ کسی کے ایجنڈے میں ہے. کہتے تو ہیں, وہ کہنے کی باتیں طور ہوتے ہیں, سیاست میں بہت ساری باتیں ہم کہتے رہتے ہیں, اور اس کی آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں کہ ہر جو باہر میں جو حکومت پہ ہوتے ہیں وہ تو اپنا کام جو ہے ان کے ذمہ کام وہ اپنا کر رہے ہوتے ہیں, جس طریقے سے بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کو ہٹائے اور میں آ جاؤں. وہ اس جستجو میں لگے رہتے ہیں اور اس کے بعد آ گئے. دین واٹ؟ کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آج فرض کرنے کی پیپلز پارٹی کی حکومت آ جائے تو نوید قمر صاحب ان کے وزیر خزانہ ہوں گے, یا اگر وہ نہیں ہوں گے تو سلیم مانڈوی والا ہو جائے گا. تو یو نو ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. پی ایم ایل این کی اگر حکومت آ گئی تو دار صاحب بنیں گے, سب کو پتہ ہے. آئی ڈونٹ نو کہ اگر پی ٹی آئی کی اگر حکومت آ گئی تو وہ بھی کسی کو ڈھونڈ نکالیں گے, شوکت طرین صاحب ہیں یا اس قسم کے جو بھی, کوئی نہ کوئی آ جائے گا. لیکن اب بینکر آتے ہیں زیادہ. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ہے, کوئی حرج نہیں ہے اگر بینکر آ جائے, اس کی ٹیم اچھی ہونی چاہیے. ہی شوڈ بی اے گڈ ایڈمنسٹریٹر. تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے پاس کوئی اکنامک ایجنڈا نہیں ہے. جب وہ آتے ہیں تو کرنا کیا ہے؟ تو سب سے آسان طریقہ ہے چلو آئی ایم ایف چلو. وہ چلے جاتے ہیں, آئی ایم ایف ان کا کام کر رہا ہوتا ہے, وہ بجٹ بنا رہا ہوتا ہے, سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس میں تو دو اوپینین نہیں ہے, بلکہ پاکستانی قوم کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ وہ ذہن نشین کر لیں کہ جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتا ہے وہ اپنی معاشی پالیسی نہیں اس کی ہوتی ہے, وہ بجٹ نہیں بناتا ہے, اس کی معاشی پالیسی نہیں ہوتی ہے, وہ امپلیمنٹر ہوتا ہے. پالیسی کہیں اور بنتی ہے, اس کو دی جاتی ہے, اور وہ ایک امپلیمنٹر ہوتا ہے. کوئی حکومت اچھے امپلیمنٹر ہوتے ہیں, اگر ان کے پاس ٹیم اچھی ہو جائے تو وہ ذرا بہتر طریقے سے امپلیمنٹ کرتی ہے اس کو, کچھ کم بہتر کرتی ہیں, کچھ بہت ہی خراب کرتی ہیں. دس از ہاؤ یو ایویلویٹ دی پرفارمنس آف دی گورنمنٹ. ان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہوتی ہے. ہم کمپرومائز کرتے ہیں اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس کو ایز لانگ ایز وی آر انڈر دی آئی ایم ایف پروگرام. آپ کو دیکھیں نا, ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے, شہباز شریف صاحب ہیں, کتنی مرتبہ یہ بات کہی ہے ٹی وی پہ, فرسٹریٹ ہو کر کہی ہے کہ انہوں نے ہماری ناک تک رگڑوا دی ہے. اگر میں سانس لینا چاہوں تو مجھے اجازت لینی پڑتی کہ میں لے لوں سانس. یہ حشر ہوتا ہے کسی بھی قوم کا جو اپنے پیر پہ نہ کھڑا ہو, دوسروں کے سہارے رہے. لیکن جس سے پیسہ لیں گے وہ اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے پیسہ نہیں دیتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں. اب تو دوسرے ملک بھی مدد نہیں کرتے, دوست ملک بھی کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کی آپ کے پاس چٹ ہوگی تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. دیکھیں, یہ اگر ایسی بات ہوتی تو 193 کنٹریز ہیں دنیا میں, 193 ملک ہیں. کیا 193 ملک آئی ایم ایف میں جاتے ہیں پیسہ لینے کے لیے؟ ہرگز نہیں. بڑے بڑے ترقی یافتہ ملک جاتے تو ہیں. کوئی نہیں جاتا ہے, کوئی نہیں جاتا ہے. ہم جیسے وہ ملک جاتے ہیں جو غریب ہیں,
جو اپنا گھر کو نہیں چلا سکتے ہیں، وہ کمزور ہیں، ڈیسیجن نہیں لے سکتے ہیں، وہ جاتے ہیں. مثال کے طور پہ 193 ملک میں ابھی تک تقریباً 25-30 ملک ہوں گے جو ریگولرلی جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں. اس میں سے ہم بھی شامل ہیں. انفیکٹ ایک اسٹڈی آئی ایم ایف نے کروائی تھی کہ جی اس میں 9 پرولونگڈ یوزر آف دی آئی ایم ایف ریسورسز، وہ کون سے 9 ملک ہیں جو بہت مدتوں سے آئی ایم ایف سے پیسہ لے رہے ہیں اپنے ملک کو چلانے کے لیے. اس میں پاکستان بھی شامل ہے، ارجنٹینا ہے، ایجپٹ ہے، یوکرین ہے، اور اس قسم کے اور بھی چند اور بھی ملک ہیں. تو ہم آخر مشرف صاحب کے زمانے میں 4 سال ہم نکل کر آئے تھے کہ نہیں آئی ایم ایف سے؟ کیسے چل گیا تھا اس وقت ملک؟ کیسے چل رہا تھا؟ بڑی اہم 4 سال، ایک دو نہیں. پرویز مشرف دور میں اس وقت کی ٹیم نے آئی ایم ایف کو کیسے انکار کیا تھا؟ گٹس ہونا چاہیے نا یار، گٹس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، گٹس تھا، کہا کہ جی بس. ڈاکٹر صاحب، پرویز مشرف دور کی معاشی پالیسیوں کا کمپیریزن جو 2008 کے بعد کی صورتحال سے اگر ہم کرتے ہیں، نہیں، یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اچھا، کوئی کمپیریزن نہیں. دیکھیں ٹیم ختم ہو جاتی ہے، پھر آپ اتنے زیادہ ولنریبل ہو جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں جو میں نہیں بتا سکتا ہوں عوام کو کہ ہم کتنے ولنریبل ہو جاتے ہیں. جب مشرف صاحب کے جانے کے بعد جو حکومت آئی بہت زیادہ ولنریبل تھے. اتنی زیادہ انٹرفیرنس تھی ہمارے اندرونی معاملات پہ کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، اور میں اس زمانے کے جو تھے ان لوگوں کو کہتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. آج تک تو نہیں دیکھا تھا میں نے یہ چیزیں، اتنی زیادہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 2022 میں تو ہم ڈیفالٹ کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، لیکن اب تو ہمارے پاس کوئی سوائے اس کے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جا کر اس کی سب باتیں مان جاتے، نہیں تو ادروائز ہم خدا نخواستہ سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جاتے. کوئی نہیں ہے ایسا. یہ میں اس زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ ڈیفالٹ اس وقت ہم کریں گے جب حکومت وقت چاہے گی. اچھا، ٹھیک ہے، حکومت وقت جب چاہے گی کہ ہاں ڈیفالٹ ہونا ہے کر دیں گے تو ہو سکتا ہے. اصل میں بہت سارے طریقے ہیں اس سے بچنے کے لیے. $400 بلین ریزرو تھا 1998 کے دھماکے کے بعد. غالباً یہ نومبر 1998 کی میں بات کر رہا ہوں. $400 ملین تھے ٹوٹل ریزرو. تو کیسے سروائیو کر گئے؟ 400 سے، یہاں بلین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 400 ملین کی بات کر رہا ہوں. تو مینج کر رہے تھے نا اس کو بیٹھ کے، کیونکہ حکومت وقت نہیں چاہتی تھی. نہیں تو ابھی جو پیمنٹس ہم نے کرنی ہوتی ہیں، ظاہر ہے اب جس طرح سے ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں وہ پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک عام آدمی کو سمجھائیے. دیکھیں یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک ایکو سسٹم پاکستان میں ڈیولپ ہو گیا ہے. جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو رہا ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے ٹی وی پہ کیا باتیں ہوں گی. ہو یہ $26 بلین دینے ہیں پاکستان کو اس سال قرضوں کے ادائیگی میں، اور پاکستان کے پاس ریزرو بھی نہیں ہے. 3 سال میں تو پاکستان کو 70 ارب دینے ہیں. یہ کہاں سے ہوں گے؟ ہم تو دے نہیں سکتے. ایسی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. ہوتی، آپ سب دیکھتے ہیں، جتنے بھی آپ لوگ ہیں یہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ بیٹھ کے. وہ چند لوگ ہیں جو اصل جو ملک کو چلا رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے ان چند لوگوں کا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کیا جاتا ہے اس طریقے سے تاکہ حکومت کو پریشر میں لایا جائے. ٹھیک ہے، آپ خود سوچیں یار کہ نہ $26 بلین ہمارے پاس کے ریزرو میں ہے، اور یہ بات 2018 سے ہم یہ سن رہے ہیں. تو 2018 سے ہم 2025 میں آ گئے. یہ 7 سال ہم نے کیسے گزارا؟ آج تک بھی $26 بلین ریزرو نہیں ہوا ہمارا. اور ہم ہر سال 26 بلین چاہیے ہمیں، تو $25 بلین چاہیے، تو 24 بلین کی پیمنٹ کرنی ہے. کہاں سے ہوگا؟ ٹھیک ہے. تو یہ ان سب چیزوں پہ قوم کو اتنا پیچھے لگا دیا گیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اچھے اچھے لوگ وہ بھی گھبراتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگا، ہمارے پاس تو $26 بلین ہے نہیں، تو ہمیں تو آئی ایم ایف پہ جانا پڑے گا. پھر ان کو میں سمجھاتا ہوں کہ سر خدا کے واسطے ان سب چیزوں پہ توجہ نہ دیں. ڈاکٹر صاحب این ایف سی پہ بہت بات ہو رہی ہے، اور ابھی تمام وزرائے اعلیٰ جب
NEC کی میٹنگ میں جب پرائم منسٹر کے ساتھ تھے وہاں بھی یہ بات ہوئی, گفتگو ہوئی. اس میں تبدیلی کی باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں. اس وقت پاکستان کے جو معاشی ماحول کے اندر NFC کے اندر جو تبدیلی ہے اصل میں اس کی اس وقت کتنی ضرورت